अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ऑपोजिशन को मुसलसल सियासी तौर पे नाकामियां हो रही हैं। क्या इसके अलावा उनके तरकश में कोई तीर है या इस वक्त ऑपोजिशन जो है उसके पास कोई एक नई स्ट्रैटेजी है? ब्रेक से पहले, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या रियासत ने सरेंडर कर दिया है? साद रिजवी साहब जो हैं वो निकल आए हैं जेल से बाहर और बड़े फातिहाना अंदाज में उन्होंने जिस तरह से तकरीर की है और जिस तरह से पीटीआई के अंदर से ही लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं सियासी तौर पे, ये मामला किधर जाएगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फवाद चौधरी साहब से बात पूछेंगे। आखिर में बड़ा भाई कहने पर जो भारत पे तनकीद हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू पर, उस पे गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं। ऑपोजिशन मुंह देखती रह गई और जो हुकूमत के मनपसंद बिल्स थे वो असेंबली से भी और सेनेट से भी पास हो गए, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग है उस हवाले से। The bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2021, be forthwith passed, Mr. Speaker, forthwith be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in Kashmir. The motion is adopted and the bill is passed. मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी, हम ये काम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराज़ात के बावजूद कर रहे हैं। हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट सेशन को पांव तले रौंदा। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बाद में जो सेनेट के अंदर ये बिल जिस तरह से पास हुआ है उसमें ऑपोजिशन के अपने लोगों ने इस बात का अदराक किया है और इसको एडमिट किया है कि उनसे अपने मेंबरान मैनेज सही तरीके से नहीं हुए और उसमें उनकी अपनी कोताही है। बहरहाल ये तो हुआ जी, जो कानूनी तौर पे ऑपोजिशन है इसको दो जगहों पर अपनी मुंह की खानी पड़ी, खासतौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत ही ज्यादा हाईली पोलराइज्ड बिल्स भी पास करा लिए। दूसरी तरफ पीडीएम जहां पे ये इकट्ठे एक टफ टाइम देना चाहते हैं हुकूमत को, उनके भी जो अब ये रैलीज हैं उनमें कोई इतनी बज़ाहिर जान नजर नहीं आ रही। ये आप पेशावर का देखें, ये रैली है, जलसा है, क्या है, वहां पे जो लोग मौजूद थे, रिपोर्टिंग टीम मौजूद थी, ज्यादा तादाद में लोगों को जमा कर नहीं पाए या करना नहीं चाहते थे, मोबिलाइज किया नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ऑपोजिशन के पेंतरे जो हैं वो क्या होंगे फ्यूचर में बज़ाहिर, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं। भट्टी साहब आपसे आगाज करते हैं। ये बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि जी ऑपोजिशन बैकफुट पे है, खान साहब इस वक्त मजबूत हो रहे हैं। ये जो हमें जाहिर में नजर आ रहा है, क्या पीछे भी यही है? क्या तहरीक इंसाफ को इस हफ्ते में बड़ी सियासी कामयाबियां हासिल हुई हैं, ऑपोजिशन को नाकामियां देखनी पड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर दो कद्दावर शख्सियत जिनका कालबंद 6.5 फुट का था, उनकी मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ को कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। वरना गालबन 11 नवंबर को जो आइन में तरमीम करनी थी उसे मोहर कर दिया गया। वो 1 घंटा और 35 से 45 मिनट की मुलाकात में ये भी कहा गया कि आप तो अफसरों को निकाल के वज़रा की मौजूदगी में कहते हैं, वो क्या होता है, मैं ज्यादा मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव। खैर देखिए, अपोजिशन से पहले दिन से ही इमरान खान को खतरा ना था, ना है, ना होगा। उसकी वजह ये है, अपोजिशन में सबसे ज्यादा सोतनों वाली लड़ाई पाकिस्तान की सियासत में देखें तो जब मजहर अब्बास साहब बड़े थे, इतने ही तो हम छोटे थे, बच्चे थे 5-6 में, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई लड़ी। ज़ियाउल हक ने भट्टो के हाथ में के लिए नवाज शरीफ पे हाथ रखा और ये कभी भी दिल से एक नहीं हो सके। अननेचुरल इत्तेहाद था, अननेचुरल इत्तेहाद। बीच में मौलाना साहब आए, वो भी इक़्तिदार से महरूमी थी। पीडीएम बनाई जिसके पास एक सूबे की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी, जिसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते थे, जिनकी बहरहाल स्ट्रीट पावर है, खसूसन सिंध में तो यकीनन एक वो ताकत है। इन्होंने उसको भी निकाल दिया और सोलो फ्लाइट करना शुरू कर दी। और पीडीएम में तो आपस में इख्तलाफत, पीपल्स पार्टी निकली, एएनपी निकली, फिर बाद में नून लीग के इख्तलाफत इस कदर हो गए कि आज कौंसल जनरल कौंसल की थी तो शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ बरमी का इजहार किया कि पीडीएम कुछ नहीं करती तो आपने वॉकआउट क्यों किया, आपको उधर रहना चाहिए था। आपकी नाकामियों की वजह से
ہم آج سیاست میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میں آج نواز شریف صاحب نے جو اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے. میں 3 ستمبر 99 میں اس وقت کا چیف ایگزیکٹو کو ملا تو انہوں نے کہا یار آپ کیا لوگ صحافی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اس وقت غالباً یہ میڈیا اتنا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. تو اگلے 5-6 الیکشن بھی میرے ہیں. تو میں نے اس صاحب طاقت کو کہا یار اتنے 25-30 سالوں کی پلاننگ بنا رہے ہیں, تو 1 مہینہ 9 دن بعد 12 اکتوبر آئی اور اس کی حکومت چلے گئی. تو عمران خان کی حکومت میں نہیں کہتا کہ 2 پورے کرے گی, لیکن کوئی ایک بڑی ان کی غلطی کسی بھی وقت ان کے خلاف ان کی حکومت گرانا تاریخ میں سب سے آسان ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نمبرز کی بات کریں تو بڑی ہی ویک جو ہے بیساکھیوں پہ کھڑی مظہر صاحب, لیکن وہ جو ایک غلطی کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب, کیا وہ جو غلطی کر تو نہیں دی؟ کیا وہ جو پیج پھٹا تھا کیا وہ ایک ٹیپ لگا کے دوبارہ جڑ گیا ہے اس وقت اگر ہم یہ بات کریں, یا وہ غلطی ہوئی ہے اس کے اثرات نظر آ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے مجموعی صورتحال اس وقت؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے اگر ہم اپوزیشن کا جائزہ لیں پہلے, تو 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان کی صورتحال میں جو تبدیلی آئی, وہاں سے یہ سفر اپوزیشن کی ناکامیوں کا شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں. وہ الیکشنز بڑی آرام سے مینج کر لیے جاتے ہیں. کراچی میں ایم کیو ایم کو کٹ ٹو سائز کر دیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کو نشستیں بڑھ جاتی ہیں پی ٹی آئی کی. اور یہ وہ باتیں جو ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ ہماری نشستیں کس کو دے دی گئیں. آج ان کے اتحادی ضرور ہیں, لیکن یہ باتیں ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان اسے ڈینائی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. بالکل اسی طریقے سے پنجاب میں آپ دیکھیں, پنجاب میں تمام تر کوششوں کے باوجود ٹی ایل پی فیکٹر بھی وہاں تھا جس نے ووٹ کاٹے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون ایک مضبوط سیاسی جماعت بن کے ابھری. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب پچھلے 3-3.5 سال میں اپوزیشن کے پاس اپر ہاؤس موجود رہا, سینٹ میں ان کی میجورٹی رہی. کوئی ایک موو بھی اپوزیشن کا گورنمنٹ کو مشکل میں نہیں ڈال سکا. کوئی ایک موو بھی, یعنی جہاں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, یعنی چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ چیئرمین سینٹ کو لانے میں اپوزیشن کی ایک پارٹی کا ہاتھ تھا, پیپلز پارٹی کا, لہذا جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو وہ بچ گئے. لیکن مظہر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی ری ایکٹیو پالیٹکس ہے, پری ایمپٹیو پالیٹکس نہیں ہے, اور وہ خاص طور پہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہوا کا رخ کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. اس طرح کی سیاست ہے نا اس وقت اپوزیشن کی. نہیں ماریہ آپ دیکھو نا کہ اس 3.5 سال میں گورنمنٹ جب بھی پرابلم میں آئی ہے, اپوزیشن نے اس کا ہوا کریٹ کیا, لیکن پھر اپوزیشن جھاگ کی طرح بیٹھ گئی, اور اس کا فائدہ بائی ڈیفالٹ جو ہے عمران خان کو ہوتا آ رہا ہے. آپ لانگ مارچ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, پی ڈی ایم ابھی نکلی دسمبر 2020 کو میں یہ حکومت 31 دسمبر کو نہیں رہے گی, دسمبر بھی چلا گیا, مولانا اکیلے جلوس لے کے چلے گئے. یہ پورا ایک سیکوینس اگر آپ دیکھیں جو 6 اکتوبر سے 20 نومبر تک کی صورتحال ہے, اس میں بھی اپوزیشن خود کچھ نہیں کر رہی تھی. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے ان کے ساتھ آ جائے گی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ نہیں بھی آئی تو ووٹ نہیں دے گی. یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جس میں اپوزیشن مبتلا تھی. لیکن جب فائنل ڈے آیا تو اس میں ان کے 222 لوگ موجود تھے, ایک آدھ نہیں تھا. اپوزیشن کے 10 سے 12 لوگ نہیں تھے, اور پھر بھی جاتے, یعنی اگر میکسیمم بھی اپوزیشن آتی. لیکن یہ امپورٹنٹ, یہ سمبولکلی امپورٹنٹ تھا نا, یہ جو نمبر گیم ہوتی ہے یہ سمبولکلی امپورٹنٹ. ہاں سر, سینٹ میں تو وہ آئے ہی نہیں, خود اپنے ممبران کو نہیں لے کر آئے, پھر اس کا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھا لیا اوبویسلی سیاسی طور پہ. یہی ہے. اس لیے عمران خان جو غلطیاں کر رہے ہیں ان غلطیوں سے وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ نکل آتے ہیں,
اس لیے کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کی طاقت جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آئی. اور وہ طاقت کا نہ مظاہرہ کیپٹلائز کرنے والوں کی جو تھوڑی سی کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں. بھٹی صاحب یہ جو غلطیوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف غلطی گورننس پہ تو ماشاءاللہ وہ ٹکا کے غلطیاں کر رہے ہیں, اور یہ خود بھی ان کے اپنے اندر اب مانتے ہیں, ان کے اپنے ایم این ایز بھی, اور ان کی جو پالیسی لیول پہ اگر دیکھ لیجئے نا اتنی تبدیلیاں کرتے ہیں اپنے کیبنٹ کے اندر, خود بھی اکانومی میں کوئی بار بار تبدیلی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کرتے ہیں. تو گورننس میں تو غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, اور یہ ایڈمٹ بھی وہ کر لیتے ہیں, بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں. لیکن کیا کوئی بڑی غلطی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے, وہ غلطی تو نہیں کی نا انہوں نے؟ نہیں, وہ غلطی کر دی تھی. وہ غلطی کے سیم الفاظ پہنچے تھے کہ میں ان کو گھر بھیج دوں گا. پہلے انہوں نے کہا میں اسمبلی توڑ دوں گا, اور ادھر سے میسیج آیا جلدی کرے, ہم منتظر ہیں, ہمیں اندازہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر دوسرا میسیج گیا, اس پر بھی کہا گیا جلدی کرے, وی آر ویٹنگ, اور دوسری طرف اور بھی تیار تھے. پھر در حقیقت اس حکومت کی غلطیوں کی آپ داستانیں لکھے نا تو سمندر سیاہی کے کم پڑ جائیں گے اور کاغذ کم پڑ جائے گا. لیکن اپوزیشن کی آپس میں نا اتفاقی, ایک دوسرے پر عدم اعتماد, پیپلز پارٹی پہلے دن سے میں نکال کے دیکھ لے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹ ہے. وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے, میڈیا میں بیانات دے کر زندہ رہنا چاہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. اب پہلے کبھی جو چوراہوں میں, پارکوں میں, گراؤنڈوں میں, گاؤں میں, شہروں میں, جگہوں پہ سیاست ہوتی تھی, اب صرف ٹی وی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. ہر سیاسی جماعت نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ٹی وی پر, ٹاک شو پر, پریس کانفرنس پر, بیانیے پر. تو پنجاب کی حکومت, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, چودھری پرویز الہی صاحب کو 22 کے قریب جو آزاد کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے تھے 2018 میں ملے, ان کے پاس نمبر گیم پورا ہو گیا. اچھا. لیکن نواز شریف فیملی کا اپنا اختلاف اسے پورا نہیں دیا, اور پھر ایک فون آ گیا, بس واٹ آر یو ڈوئنگ بھائی, نو مور. انہوں نے کہا سر وہ آپ نے تو کہا تھا, انہوں نے کہا وہ کہا تھا, اب جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں. یہ میں لفظ دہرا رہا ہوں, اب جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں, یہ بل پاس ہونا ہے. تو اور دوسری بات, نون لیگ بیوقوف ہے کہ دیکھیں عثمان بزدار کی حکومت کا ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جی وہ ٹینیور مکمل کر رہے ہیں. جی بالکل. جتنا ڈیمیج یہ 3.25 سال میں پنجاب ہوئی ہے, اور مسلم جو ابھی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ مضبوط رہی, نہیں, مسلم مضبوط نہیں رہی, پی ٹی آئی کمزور رہی, اس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکی. اور کیونکہ نواز شریف کو نقصان نہیں ہو چکا, آج بھی میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار صاحب سے زیادہ بااختیار پنجاب کی بیوروکریسی کی حد تک شہباز شریف اور حمزہ ہیں. یہ میری انفارمیشن ہے, اس میں اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے. وہ تو چاہتے ہیں یہ رہے, کیونکہ 5 سال بعد کیسے جائیں گے لوگوں کے پاس, کیا لے کے جائیں گے. ابھی بلدیاتی انتخاب اگر کرنے پڑ گئے, بلدیاتی انتخاب بھی کرنے پڑ گئے, تو پھر اس کے لیے بھی ابھی مظہر صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں پنجاب کے, اعجاز چودھری صاحب, یہ مل کے آئے ہیں سعد رضوی صاحب. obviously یہ پولیٹیکل یہ حوالے سے آئیڈیالوجی, آئی ڈونٹ نو اگری کرے نہ کرے وہ علیحدہ معاملہ, لیکن اس ہارڈ کور پالیٹکس. آگے انتخابات ہونے ہیں, بلدیاتی انتخاب بھی ہوگا, پھر اس کے بعد جنرل الیکشن بھی ہوگا. تو آپ کے نزدیک یہ ملاقات یہ کیا ہے, یہ فیوچر کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی جا سکتی ہیں یہ دونوں جماعتیں, یا اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ؟ دیکھیے بڑی دلچسپ حکومت ہے یہ. یعنی ایک طرف گورنمنٹ کا اسپوکس مین جو ہے وہ انتہا پسندی اور ٹی ایل پی کے حوالے سے, اور ابھی آپ ان سے بات بھی کریں گی, ان کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا, اور جس وقت وہ موقف بیان کر رہے تھے اسی وقت سعد رضوی صاحب کی رہائی کی تیاری ہو رہی تھی. جی. اور اعجاز چودھری صاحب جو ہیں, جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, انہوں نے تو بڑے برملا انداز میں کہا تھا کہ میں گلدستہ لے کے جاؤں گا, اور وہ گئے بھی, انہوں نے گئے بھی, ملاقات بھی کی. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی مرکزی پالیسی اس پہ کیا ہے. وہ فواد چودھری صاحب کی پالیسی سے وہ تھے, میرے خیال میں اعجاز چودھری صاحب کی پالیسی سے وہ زیادہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. مظہر صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ہم پرائم منسٹر عمران خان سے ملے تھے تو ان کی وہ پالیسی وہی تھی جو فواد چودھری صاحب کی ہے. بڑے سخت الفاظ تھے ان کے, اور آخر تک وہ ہی ریزسٹ کرتے رہے ہیں, اور بڑا کھل کے سوال پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا نہیں. ماریا جو آپ بات کہہ رہی ہیں, جن لوگوں نے ابھی نیگوسیشنز کی ہیں
उनमें से एक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने, जब उनसे मैंने ये सियासी इत्तेहाद की तरफ बात की, तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीटीआई और टीएलपी जो है वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। हाँ, सीट एडजस्टमेंट सब पार्टियों के साथ होती है, मेरा ख्याल है सीट एडजस्टमेंट की हद तक तो जाएंगे, लेकिन टीएलपी भी के जो जराए हैं वो बताते हैं कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और पीटीआई भी नहीं इत्तेहाद करना चाहेगी, क्योंकि अगर इत्तेहाद किया तो टीएलपी की सपोर्ट तो मिलेगी जी, लेकिन शायद पीटीआई बहुत से वोट लूज भी कर जाए, उनके अपने वोट बैंक को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। जो तो बेहतर उनको, भट्टी साहब एग्री नहीं कर रहे, भट्टी साहब तो नहीं एग्री कर रहे वो जी। भट्टी साहब क्यों, आपको क्यों? मैं 100% नहीं एग्री कर रहा। मेरी अपनी राय है, मदर साहब उस्तादों के उस्ताद है। गुजारिश ये है, हुकूमती जो इत्तेहाद है 5 साल पहले जाए, क्या मुमकिन था ये जो काफ लीग, कातल लीग थी, एमक्यूएम के खिलाफ केस करने के, ये इत्तेहाद हो सकता था? सियासत में कोई बात हतमी कहना मेरी समझ से बाहर है। और मौजूदा अब अपोजिशन के इत्तेहाद की बात आ जाए, कुछ रोज कबल जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाला गया और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, फिर उन्हें परसों चौथ मिल गए। और दूसरी बात, ये इत्तेहादों की बात छोड़ दे, ये अपोजिशन के भी अननेचुरल इत्तेहाद है, ये जरूरत के एहतजाज है, बच बचाओ के इत्तेहाद है, अपने मफाद के इत्तेहाद है, इसमें अवाम कहीं नहीं है। साद रिजवी से आजाद चौधरी ओपन मिले जी, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा 3 नशिस्तें कर चुके हैं साद रिजवी से, 3 नशिस्तें, 1 और 1 2 और 1 3, और अहम लोग। लेकिन मैं अब भी नहीं मानता, क्योंकि देखना यह है जब इलेक्शन आती है तो जो ताकतवर हलके हैं वो उंगली किस पे रखते हैं। ये सियासतदानों ने फैसले अपने खुद कब से करने शुरू कर दिया, आपको किसने कह दिया? लेकिन भट्टी साहब ताकतवर में पाबंदी है, लेकिन भट्टी साहब पर कदगन है कि हम सच नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन भट्टी साहब अगर कभी किसी के बातें करते हैं, किसी के कंधे पे हाथ रखना हो तो उसी पे रखते हैं जिसके पास कुछ कोई उसकी बेस हो, कुछ हो उसके पास ना ऑफर करने के लिए। जी मजर साहब। नहीं, यू आर राइट, मैं इस पे बात नहीं इतराज कर रहा। मैंने गुजारिश किया, मेरी इतला के मुताबिक जनूबी पंजाब 2018 में पीपल्स पार्टी को देना था, उनको बुलाया गया, ठीक है, उधर अवारी के सामने, पता नहीं जहां मदर आसफ अक्सर ठहरते हैं। उन्होंने कहा जनाब आसफ अली तस्वीर, जरदारी की तस्वीर लगा के इलेक्शन लड़ा तो हमारे घर वाले वोट नहीं देंगे। मजबूरन वो फिर इमरान खान को तोहफे में दिए गए। ये ऐसा तल्ख सच है जिससे करते ये है वारदातें रातों के अंधेरे में छुप के, और सबूत हमसे दिन की रोशनी में मांगते। सही बात है। भाई तो तुम फिर मजर साहब भी कुछ कहना चाहते मेरे पास। नहीं, ये जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं ना, ये दुबई की मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब से चौधरी एतजाज अहसन ने की थी बात, और उन्होंने ये वाजे कहा था कि अगर आप, पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप सियासत में हिस्सा ना लें, रिटायर हो जाएं। लेकिन खैर देखिए, टीएलपी, पीटीआई को टीएलपी से फायदा किस स्टेज पे क्या पहुंच सकता है? वो बिल्कुल उसी तरह पहुंच सकता है जैसे 2018 में पहुंचा, कि अगर टीएलपी इंडिपेंडेंटली लड़ती है तो टीएलपी का मेजर वोट जो है वो पीएमएलएन का है, और अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो जो वोट कटेगा वो पीएमएलएन के वोट कटने के ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरह कराची में एक बड़ा चंग जो एमक्यूएम का सपोर्टर था वो टीएलपी में चला गया, तो ट्रायंगुलर फाइट उनको ज्यादा सूट करती है। वो बात ठीक है कि जो इशारे होते हैं इस मुल्क में, सियासत ही इशारों की होती है। इशारे कभी अपोजिशन को भी दिए जाते हैं, कभी हुकूमत को भी दिए जाते हैं। ये जमातें इशारों पे चलती हैं, ये लीडरान इशारों पे चलते हैं, मुलाकातें भी इशारों पे करते हैं, और इख्तलाफ भी इशारों। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो सियासत है इसको अगर आपने मजर साहब बिल्कुल समअप कर दिया है। आखिरी जो आपका ये फ्रेज है, आपकी जो लाइन है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। इस बहस को यहाँ समेटेंगे, पे जाएंगे, वापस आएंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, टीएलपी के हवाले से सवाल पूछेंगे। रियासत कुछ और कहती है, इनकी अपनी जमात के लोग कुछ और करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में आसमा जहांगीर मरहुमा की याद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में वकला की बरादरी मौजूद है, साथ साथ जो ऑनरेबल जजेस हैं वो भी हैं। कल वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीर की, और जो अदलिया के बारे में परसेप्शन की बात की जाती है कि फैसले लिखे नहीं लिखवाए जाते हैं, इस इशू को एड्रेस किया।
میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا. میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں. نہ کسی کی ضرورت نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے. ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر, انتشار نہیں پھیلائیں, اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا. کسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے ذرا جو لاہور میں ہونے والی کانفرنس اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ کون ڈکٹیٹ کراتا ہے فیصلے, ہمیں بتائیں, یہ جو فیصلہ ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. آبویسلی یہ ایک نی جرک ریئیکشن نہیں ہے, یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے نیریٹو بن بھی رہا ہے, آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں عدلیہ کے اندر سے بھی, پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے بھی. یہ اس کا ایک رد عمل تھا, لیکن پرسیپشن پرابلم ہے عدلیہ کا, آپ کا خیال ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, جس کی طرف کل چیف جسٹس صاحب نے بھی اشارہ کیا, کہ ہیئر سے کے اوپر ایک جو بھی کوئی باتیں جو ہیں وہ کر دے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ ایک تو ہم لاؤڈ ہیں بڑے زیادہ, اور اس کے بعد جو افواہ ہے, جو فیک نیوز ہے, وہ اٹ ٹیکس اٹس ٹول. تو یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے پہلے تو آرگنائزرز نے ایک بڑا جھوٹ بولا, انہوں نے چیٹ کیا جو سپریم کورٹ ہے اور جو چیف جسٹسز ہیں, ججز ہیں, ان کو بلایا, اور آج پھر انہوں نے نواز شریف کو بلا لیا, جس کی وجہ سے ایک پورا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین کی گئی جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں, ہر منٹ بعد یہ بھی کہتے ہیں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے بعد اور کیا وہ چاہتے ہیں جس کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہیں گے. جس طریقے سے یہاں پہ اداروں کو خصوصاً جوڈیشری اور فوج کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, جس طریقے سے یہاں پہ جو یہاں کے مقررین تھے, وہ جو سلیکٹیو لوگ تھے جو ویسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن فواد صاحب ادھر جو مقررین تھے ان میں سے بہت زیادہ ان کا اپنا تعلق عدلیہ کی کمیونٹی سے تھا, وکلاء تھے, اور یہ اس کانفرنس سے پہلے بھی وکلاء اور سابق ججز کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایفیڈیوٹ بھی جمع کرائے گئے, ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں, ان کی ججمنٹس میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اگر ہم نیب کے حوالے سے یہ بات کر لیں تو یہ نیریٹو خالی اس کانفرنس سے تک نہیں, اس سے پہلے بھی مخصوص طریقے سے آپ دیکھیں وہ یہ بات چل رہی ہے. پرسیپشن پرابلم ہے, اس کو تو بہتر کرنا ہوگا. پرابلم ہے نا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ ایک لوور کورٹس کی پرفارمنس ہے, ہائی کورٹس میں اپوائنٹمنٹس ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو آپ پرسیپشن, پولیٹیکل پرسیپشن کی بات کر رہی ہیں, 30 سال یا نواز شریف اور ان کی حکومت رہی ہے. اب یہ فار ایگزامپل آپ رانا شمیم کو لیجئے, رانا شمیم نون لیگ کے عہدیدار تھے, وہ نواز شریف کے دوست تھے, ان کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جج لگا دیا. اب اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ اس نے آ کے ایفیڈیوٹ دے دیا. سو ہوا یہ کہ انہوں نے, اور پھر بعد میں افتخار چودھری انہوں نے لگا کے جس طرح اس آدمی نے پوری جوڈیشری کا حشر نشر کر دیا, اور جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہوئی جوڈیشری میں, یہ سب کو معلوم ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو تمام یہ اس وقت ایک سمجھیے کہ ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا. لیکن جب ایک طویل عرصہ نواز شریف اینڈ کو کی حکومت رہی ہے یہاں پہ, تو ہوا کیا ہے کہ ہر محکمے میں ہر ادارے کو انہوں نے کیپچولیٹ کر لیا, اور وہاں پہ ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ لوگ وہاں پہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ بات کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل جو پاکستان بار کونسل کے صدر ہیں خوش دل صاحب, وہ پارلیمانی لیڈر ہیں ANP کے, تو اب پاکستان بار کونسل میں بھی وہ اپنا آ گئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک پرابلم ہے جس کو میں نے آج بھی بار کونسل کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ کوئی رول رکھنا چاہتے ہیں, انہیں دیکھیے صحافیوں کا, وکیلوں کا ہر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایک رول ہے, اور اگر انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہی شامل ہو جانا ہے تو پھر تو وہ نیوٹرلٹی والا رول تو نہیں رکھ سکتے نا. فار ایگزامپل آپ کے کئی صحافی ہیں جو باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو صحافی ہیں. اسی طرح سے جو ججز ہیں
जो नून लीग का हिस्सा है वो जब एफिडेविट देना शुरू करते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो जज है, इस तरह तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल मजाक है जो चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये इस हवाले से हमने गुफ्तगू कर ली चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बारे में। एक और बड़ी डेवलपमेंट इस हफ्ते हुई है, हमने साद रिजवी साहब को देखा कि वो जेल से हो गए, उसके बाद वो आए एक पंडाल में, वहां पे जिस तरह से फूलों की पत्तियां उन पे निछावर की जा रही थी, फिर जो तकरीर वहां पे की ऑब्वियसली फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अ वेरी पावर लग रहा था, जिसपे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कितना मुझ में है हौसला, अब आपने वोट के जरिए मुझे बताना है। सो ये टीएलपी की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है, इसको पीटीआई देख रही है? के ऊपर कोई पार्टी में तो डिस्कशन नहीं हुई है, ना ही हमने इसको इस तरह से देखा। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि कभी भी जो फिलॉसफी ऑफ हेट होती है ना, वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती। कभी भी फिरकावारियत के ऊपर मबनी जो सोच है वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती। ये एक्चुअली हुआ ये है पाकिस्तान में, ये एज ए नॉट एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बट एज जैसे आप और मैं हमेशा, हम लोग वैसे भी आपको पता है तज्जिए करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये तो एक डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान में मजहबी जमातों का, खुसूसन जमात इस्लामी का, जिसकी वजह से एक जो वोट बैंक है छोटा सारा, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिपेंडेंट वोट इनका नहीं है, इनका वही वोट है जो जलसे में आ गया, इसके बाद इनका वोट नहीं है। तो ये इस तरह से आप देखें, ये ट्विटर के ऊपर इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, वो चलते रहते हैं और वो, तो ये सिर्फ यही इनका वोट बैंक है। सो ये इतना वोट बैंक नहीं है कि ये किसी इतना वोट बैंक है फवाद साहब कि ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आपको डेंट पहुंचा सके। अभी रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी, माजिद निजामी साहब ने इस पे काम किया, जिसमें उन्होंने कहा 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां पे पीटीआई को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा है टीएलपी की वजह से, उनका जो वोट बैंक टूटा है। अभी आपके जो एजाज चौधरी साहब हैं, वो पंजाब के सदर भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो तो खुद साद रिजवी को मिलने चले गए, अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में गए हैं, टीएलपी से मिलने पीटीआई पंजाब के सदर की हैसियत से गए हैं, इंडिपेंडेंट हैसियत में ही गए हैं। उन्होंने कहा भी यही है, क्योंकि हमारा तो कोई इस किस्म का ना कोई डिस्कशन हुई है, ना ही कोई बातचीत हुई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपना माजिद जो है बड़ा जबरदस्त उसका एनालिसिस होता है, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन मैं उनसे इसलिए थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो वोट है ना, ये इन एनी केस किसी मेन स्ट्रीम का वोट नहीं, ये वोट जो है ये दूसरी तरफ, और फिर थोड़ा जो ये एक डिक्लाइन आया है कि सिर्फ ये हो सकता है कि तीसरी पार्टी जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई है पंजाब में, उनका टिकट देने को कोई तैयार नहीं है, उसकी वजह से एक छोटा मोटा उनका एक तमाशा लग जाए तो लग जाए। मेरा, क्योंकि बड़ी मेरे लिए देखें, अगर ये तज्जिया दुरुस्त है तो फिर तो पाकिस्तान की सोसाइटी को बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज तो है, जो कि चैलेंज है फवाद साहब। लेकिन ये जो आपने कहा कि वो अपनी जाती हैसियत में गए, उन्होंने कहा भी है, लेकिन इमरान खान साहब की तो बड़ी क्लियर, अगर मैं कहूं कि इस पूरे रजीम में किसी के पास क्लैरिटी है टीएलपी से मुतालिक लीडरशिप में, तो इस वक्त वो इमरान खान साहब के पास। लेकिन अगर उनके सदर पंजाब के इस तरह जाके मिल रहे हैं और गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, तो पूछा तो होगा, या ये कहा, मतलब कोई गुफ्तगू, कोई पूछना नहीं कि भाई हमारा विजन जमात का ये है, आप जाके मिल रहे हैं, क्या वोटों की बात है, क्या आगे अलायंस की बात है, कोई छोटे मोटे लेवल पर? ये हमारा एक पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी पार्टीज में, मसलन आप अंदाजा लगाएं, ये तो टीएलपी से मिले हैं। मेरा तो दिल रोता है कि ये जो असेंबली है हमारी, इसने अंडर एज मैरिजेस, 7-7 साल 9-9 साल की बच्चियों की शादियां होती हैं, उनको जबरदस्ती शादी की जाती है। ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने इसको पनिशेबल क्राइम कर दिया है, और हमारी असेंबली इसको नहीं कर सकी। और आपको पता है इसमें 2 पीपल्स पार्टी के एमएनए भी हमारे लोगों के, ये जो हमारे कुछ साहिबान है जो हर इस तरह के एजेंडे पे चलते हैं, उनके साथ खड़े हो गए। ये नून में, ये नून पीपल्स पार्टी पीटीआई का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैंने उससे बात भी ये कही थी, देखिए एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ फौज या पुलिस ने तो नहीं लड़ना, ये तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना नैरेटिव्स क्रिएट करने हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट अगर हमारी का हाल ये है, कौमी असेंबली का हाल ये है कि वो अंडर एज मैरिजेस 7-7 साल 8-8 साल की बच्चियों की शादी को कह रहे हैं कि हम नहीं बैन करेंगे, तो बाकी आप मुझे बताएं कि इसमें क्या। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कितना कर जाकर नैरेटिव क्रिएट कर सकती हैं? अगर कोई उनमें से बात करना भी चाहे, पता चलता है जी कि अब मुआहिदा हो गया है और अब नए मुआहिदे के तहत ये जेलों से भी रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद अभी जो तकरीबात हो रही है लाहौर में, उसमें पंजाब हुकूमत उनको पार्किंग स्पेस भी देगी, उनको सिक्योरिटी भी देगी और उनको पूरा अकोमोडेट किया जाएगा, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव बनाएंगी जी इधर?
اس میں بلکہ اس کو بھی ایک قدم اور آگے لیجئے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اور اسکالرز بھی وہ کیا نیریٹو بنائیں گے جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ ہم کو بات کریں گے تو ہمیں کوئی آگے گولی مار دے گا یا ہمیں کوئی آگے تھریٹ کر دے گا. پاکستان سے جو جینوئن اسکالرز ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں پہ رہنا جو ہے وہ جینوئن، غامدی صاحب جیسا بندہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا. مجھے آپ بتائیے جو باقی اتنے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے یہاں سے واشنگٹن چلے گئے ہیں، لنڈن چلے گئے ہیں، اور اب پیچھے اسکالر تو رہ کوئی نہیں گیا پاکستان میں. تو اسی طرح سے جب آپ، اور پھر آپ کو پتا ہے یہاں کتنے لوگ شہید ہوئے، جینوئن اسکالر شہید ہوئے. مولانا حسن جان صاحب جیسے اسکالر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. مجھے آپ بتائیے جب تک ریاست کے اندر ایک لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، نیریٹو اور دوسرا نہیں بن سکتا. میں آپ سے ٹوٹلی متفق ہوں. سو اس وقت فواد صاحب کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا ریاست کی انٹینٹ نہیں ہے یا اس وقت ریاست کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ اس میں نا یہ کمپلیکس ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ کام اگر ہم صرف یہ کہیں نا کہ فوج نے کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ کام کرنا ہے. ہم نے کیا کیا سب سے، جو پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کا بیڑا غرق کر دیا. جو برٹش سسٹم تھا جہاں پہ ہم نے تھانے دار، نمبردار، لوکل میجسٹریسی کریٹ کی تھی، وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں. آلٹرنیٹو سسٹم ہم نے کریٹ نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے، اور پھر کمنگ ٹو یور فرسٹ کوسچن پھر آ جاتا ہے جہاں پہ عدالتی نظام ہمارا جو ہے تباہ و برباد ہو گیا. اب یہ جو جب تک ہم اس کو اینٹ سے اوپر اینٹ رکھ کے جوڑیں گے نہیں، بڑے ریفارمز ہم لوکل ریفارمز ایڈمنسٹریشن کے نہیں کریں گے پاکستان کے اندر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف مذہبی جماعتوں کا پرابلم نہیں ہے، عمومی میں آپ دیکھیں، آپ نے پوری دنیا پھری ہے. نیو یارک میں امریکہ بہت آزاد ملک سمجھا جاتا ہے. کیا پاسبل ہے کہ نیو یارک میں کوئی پولیس والا کسی کو روکے اور وہ اس کو ٹکٹ جاری کرے اور بندہ نیچے سے اتر کے پولیس والے کو تھپڑ دے مارے؟ ہم روز یہاں پہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہاں پہ کو دیکھتے وہ گولی مار دے گا وہیں پہ. پاسبل ہی نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ آپ اس طرح سے، جو ہم نے اپنی پولیس کا حال کر دیا ہے. 11 پولیس والے یہاں شہید ہو گئے ہیں، اور فرینکلی اس پہ کیا میں کہوں، کوئی it brings back to my same question فواد صاحب جو میں نے پہلے پوچھا. کیپیسٹی ایشوز ہیں یا نیت اور انٹینٹ کے ایشوز ہیں اگر یہ سب کچھ کرنا بھی ہے؟ اس میں یہ ایک بڑی کمپلیکس پیچیدہ بحث ہوگی. کیپیسٹی میں تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہم لوکل کیپیسٹی نہیں بنائیں گے یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ گولی تو نہیں چلا سکتے. اگر 10,000 بندہ جمع ہو گیا تو اس کو گولی تو نہیں مار سکتے آپ. تو آپ نے جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کی تگڑی نہیں ہوگی، جب تک تھانے دار جو ہے، ایس ایچ او جو ہے، لوکل آپ کا میجسٹریٹ جو ہے، آپ اس کو تگڑا نہیں کریں گے، ریاست لوکل امپاورمنٹ وہ کر ہی نہیں سکتی امپلیمنٹیشن. اٹس اے کمپلیکس ڈیبیٹ جو کہ میرا خیال ہے ہونی اس چاہیے. میں بالکل فواد صاحب، میرا خیال ہے ایک انٹینٹ کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ورگلایا بھی نہ جائے ایسے گروہوں کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ سب سے پہلے میرا خیال ہے طے کرنا ہوگا، اس کے بعد کیپیسٹی کے اوپر بھی بات کی جائے گی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پھر بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. نوجوت سنگھ سدھو صاحب جب بھی پاکستان آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، وہ اپنے لیے یہاں پہ کنٹروورسی کریٹ کر کے جاتے ہیں. بریک کے بعد پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نوجوت سنگھ سدھو جب بھی پاکستان آتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آ کے جب گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر بھارت میں وہ بڑی ایک کنٹروورسی کھڑی کر دیتے ہیں. ریسنٹلی وہ کرتارپور آئے، یہاں پہ آ کے وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے اپنا بڑا بھائی کہہ دیا. کیا حال چال ہے؟ اور بادشاہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سی ای او آف کرتارپور سر. کیا بات ہے سر، آن بہاف آف پرائم منسٹر صاحب. ارے حکومت پاکستان سب کی طرف سے سر آپ کو خوش آمدید. میرا بڑا بھائی، ویری وارم. میرا بڑا بھائی، اس نے بہت پیار. وی ہیو بین ویٹنگ فار دس ڈے فار سو لانگ. سو سدھو صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے بڑے بھائی ہیں. اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہوگا. بھارت کے اندر تن بدن میں آگ لگ گئی. وہاں پہ میڈیا کو بھی جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو کچھ ایکس کرکٹرز تھے انہوں نے بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے نوجوت سنگھ سدھو کو. گوتم گمبھیر صاحب کافی اس طرح کی ہیٹ فل ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر send your son or daughter to the border and then call a terrorist state head your big brother، یعنی کہ انہوں نے اسپائن لیس کہہ دیا نوجوت سنگھ سدھو کو. چلیں یہ تو کرکٹر ہیں، لیکن جو سیاسی اس پہ پولیٹیکل مائلیج لینا ہوتا ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے لیا. کانگریس کے ایم پی منیش تیواری صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سدھو صاحب کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے سولجرز کی جو اتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کو،
اور پاکستان جا کے وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ وہاں سے وہ جو ہے اتنی گرمجوشی نہیں ہوتی ہے. ایسی ہی بات اسٹیٹ اسپوکس پرسن بی جے پی نے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ ان کو پاکستان ہی بھیج دیا جائیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی عمران خان کے ساتھ رہ سکیں. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا میں پیسے دے دوں گا ان کو وہاں پہ شفٹ کرنے کے. سو بہرحال کوئی بھی اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اب مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ دیتی ہے تو وہ بھارت کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی پوزیشن لینا. نوجوت سنگھ سدھو صاحب کو ہم کہیں گے کہ اسی طریقے سے پیار کی امن کی باتیں کرتے رہے ہیں اور جو ہیٹرز ہیں پیس کے تاکہ ان کو اس طرح آگ لگتی رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خداحافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.